بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البینہ۔ بینہ کا معنی ہے روشن دلیل۔ اس سورت کی پہلی آیت میں غیر مسلموں کے پاس روشن دلیل آنے کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البینہ ہے۔ فضیلت: جب سورۃ البینہ نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاوت فرما کر سنائیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر حیرت سے عرض کرنے لگے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نام لے کر یہ فرمایا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ یہ سن کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رونے لگے۔ مرکزی مضمون: سورۃ البینہ کا مرکزی مضمون روشن دلیل آ جانے کے بعد حق کو تسلیم نہ کرنے کی سزا کا بیان ہے۔ سورۃ البینہ میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو کفر و شرک کی گمراہی سے نکالنے کے لیے انبیاء کرام کو واضح تعلیمات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا۔ پھر یہ سمجھایا گیا ہے کہ جو لوگ رسول اور کتاب کے آنے کے بعد بھی ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین ان مخلوق ہیں۔ ایسے لوگ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ بہترین مخلوق ہیں۔ ایسے لوگ کے لیے جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ سورۃ البینہ میں بتایا گیا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں جو کافر لوگ تھے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا بت پرستوں میں سے، وہ اس وقت تک اپنے کفر سے باز نہیں آ سکتے تھے جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک روشن دلیل ان کے سامنے نہ آ جاتی۔ چنانچہ جن لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کھلے دل سے غور کیا، وہ واقعی اپنے کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آئے، البتہ جن کی طبیعت میں ضد تھی وہ اس نعمت سے محروم رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم بینہ۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ کفر سے الگ ہونے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو ان پر پاکیزہ صحیفے تلاوت فرماتے ہیں۔ فیہا کتب قیمہ، جن میں مضبوط اور درست احکام ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتہم بینہ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ اختلاف میں پڑھ کر جدا جدا ہو گئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکوٰۃ وذلک دین القیمہ، خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی مضبوط اور درست دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے جہنم کی آگ میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ھم شر البریہ، یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ اجر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔